کلاسیکی موسیقی کی تاریخ میں دوسرا کوئی گائک ایسا نہیں گزرا جسے اس قدر چاہا گیا ہو۔ استاد امانت علی خان بنیادی طور پر کلاسیکی گویے تھے، مگر جب ہلکی پھلکی موسیقی کی جانب آئے تو انہیں پاپ سٹار سے بھی زیادہ شہرت ملی۔ استاد امانت علی خان کو اپنی زندگی میں ملنے والی شہرت اور موت دونوں اساطیری روپ دھار گئی تھی۔ ابن انشا کی غزل: انشا جی اٹھو اب کوچ کرو اس شہر میں جی کو لگانا کیا، گانے کے بعد وہ اس دنیا سے چل بسے تو ان کی موت لوک داستان کا روپ اختیار کر گئی۔ ان کے چاہنے والے یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ پریاں اور افسرائیں ان پر عاشق ہو جایا کرتی تھیں۔ استاد امانت کی حسین زندگی میں ایسے لمحات بھی آئے جب انہیں محسوس ہوا کہ ان کے سامعین جنات اور پریاں ہیں۔ استاد امانت اپنے متعلق ایک پر اسرار واقعے کا حال ایک ریڈیو انٹرویو میں کچھ یوں سنایا تھا کہ میں انڈین پنجاب کے شہر پٹیالہ میں راج محل کے قریب شیراں گیٹ میں واقع ایک حویلی میں رہائش پذیر تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 8 یا 9 برس کا تھا۔ وہ بتاتے تھے کہ رات کا پچھلا پہر تھا اور میں راگ ملکونس کا ریاض کرتے کرتے تھک کر سستانے لگا۔ میری انگلیاں تان پورے پر تھیں اور آنکھیں بند تھیں کہ اچانک میرے کان میں اس گانے کی ایک آواز آئی جو میں پہلے سے گا رہا تھا۔ میں یہ سمجھا چھوٹا بھائی فتح علی میرے ساتھ ریاض میں یہ سوچتے ہوئے شامل ہو گیا ہے کہ بڑا بھائی گا رہا ہے تو میں بھی اس کا ساتھ دوں۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ فتح علی آج بہت عمدہ گا رہا ہے۔ میں آنکھیں بند کر کے راگ کے سروں کو چھیڑ رہا تھا کہ اچانک وہ غیبی آواز گندھار سے نیچے تان لے کر اتری۔ وہ تان اس قدر تیز تراز اور خوبصورت تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مجھے یوں لگا جیسے مجھ پر جادو چل گیا ہو۔ واہ 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 کر کے میں اٹھا تو دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں چونکہ بچہ تھا اس لیے بہت ڈر گیا۔ میں وہاں سے چیختے ہوئے بھاگا اور ابا کے کمرے میں آیا اور انہیں جلدی سے یہ ماجرا سنایا۔ وہ مجھے لے کر وہیں ریاض والے کمرے میں واپس پہنچے اور مجھے تسلی دی کہ میں اسی طرح گاتا رہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا مگر والد صاحب کی موجودگی میں نے اسی طرح ملکونس راگ دوبارہ گانا شروع کیا، لیکن وہ آواز دوبارہ نہ آئی اور پھر ساری زندگی نہ آئی۔